الحمدللہ جی پلیزر اینڈ آنر ٹو بی ہیئر ٹوڈے. اور آج آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھ کے اتنی وافر مقدار میں بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ سنڈے کے دن آپ لوگوں نے یہاں پہ سب یہاں پہ تشریف لایا بڑے اچھے کاز کے لیے پرپز کے لیے. میں اپنی بات کا آغاز اپنے استاد محترم کے کال سے کروں گا. وہ کال تھوڑا سخت ہے, میں پہلے سے ڈسکلیمر دے رہا ہوں, اور اس کال کو آپ ایز اے کال ہی لیں. اور مجھے پتا ہے اس کے اندر اختلاف موجود ہے اس کال کے اندر, لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے ہم لوگوں کو وہ ہٹ کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرح ہٹ کریں. کچھ ہمارے ساتھی ایک کیمپنگ ایکسپیڈیشن کے لیے ناردرن ایریاز میں گئے ہوئے تھے, ان کے جو استاد ہیں کہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. تو جس طرح ہمارے عام طور پہ اس طرح کے ایکسپیڈیشن ہوتے ہیں اس میں کوئی آدمی بھی ہمارے ساتھ بڑے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نا مختلف اوقات پہ گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جس طرح عام طور پہ حالات ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز جب ہوتی ہے اور علاقہ بھی بہت سرد ہے اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے, تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو کئی نوجوان جو ہے وہ نماز کے لیے دیر سے پہنچے یا ان سے مس ہو گئے, اور پھر بعد میں ان کو اپنی نماز پڑھنی پڑی. تو شیخ صاحب کا جو درس تھا اس میں آپ نے ایک بڑی سخت بات کی, وہ یہ تھا, آپ نے کہا میرے بچوں کافر ہو جاؤ, میرے بچوں کافر ہو جاؤ, منافق نہ ہو. اب یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے وہ منافقین کے لیے, وہ کفار کے لیے دیں گے. میں نے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بات تھوڑی سی ذرا حیران کرنے اور چونکا دینے والی ہے کہ بھائی کافر ہو جاؤ, منافق نہ ہو. لیکن ان کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پلیز اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ تم منافقوں کے ساتھ میں چلے جاؤ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جو دو نمازیں سب سے بھاری ہوتی ہیں منافقین کے لیے, ایک وہ فجر کی نماز ہے اور ایک وہ عشاء کی نماز ہے, جو منافقین کے لیے سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوالٹیز کے اعتبار سے منافقین کی اور بھی کچھ صفات بیان کی کہ اگر تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو تمہارے اندر کچھ جراثیم موجود ہیں منافق ہونے کے, اور اگر یہ ساری صفات پائی جائیں تو تم کلی طور پہ منافق ہو چکے. ایک آپ نے فرمایا دو حدیث ہیں, ایک میں 3 چیزیں, ایک میں 4 چیزیں. ایک میں بیان فرمایا جو جب بولے وہ جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے وعدہ توڑ دے, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے. اور ایک چوتھی چیز جو بیان کی تھی وہ یہ کہ اس کی فحش گفتگو کرنے والا. تو اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ابھی وہ آہستہ آہستہ جو کینسر ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے. اس سے پہلے کہ پورا ہی معاملہ خراب ہو جائے اس سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی ایک خطرناک چیز ہے کہ ہمیں تو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر منافق جو نا منافقت کے جراثیم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلی بات تھی جب بولے جھوٹ بولے. ہمارے یہاں اگر آپ ویسے لوگوں سے انٹرویو لیں اور جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, تو یقیناً آپ کو لوگ نہیں کہیں گے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں, ہم تو بلکہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. لیکن جب ہم بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, حتیٰ کہ اسکول کالج میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. اسائنمنٹ نہیں کی ہوتی جھوٹ بول دیتے ہیں, پیپر کے اندر چیٹنگ کر دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے کہ آپ وہ چیز شو کر رہے ہو جو ہے نہیں. تو نبی فرما رہے ہیں جب بولے جھوٹ بولے. دوسرا فرمایا جب وعدہ کرے وعدہ توڑ دے. اور یہاں وعدہ توڑنے سے مراد ایک تو بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں, ایک وہ چھوٹے چھوٹے وعدے بھی ہوتے ہیں. اور جو ہمارے اندر آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ایک اسٹینڈرڈ چیز بن چکی ہے کہ وعدہ توڑنا تو مذاق ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں جی آپ میرے گھر 5 بجے تشریف لے آئے, آپ 6 بجے داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو شاید غم بھی نہ ہو کہ بھئی میں 6 بجے داخل ہوں, کہ بھئی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہ ایک ہوتا ہے ون سے نوائل, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو گیا, مجبوراً ایسا ہو گیا, چلو بھئی گاڑی خراب ہو گئی, مسئلہ ہو گیا, ٹریفک تھی, رش تھی, دھرنا تھا, پروٹیسٹ کا روٹ لگا ہوا تھا, نہیں آ سکا. ایک ہے آپ کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہی ہے, ہر دفعہ وعدہ کر کے توڑتے ہو, ہر دفعہ وعدہ کر کے توڑتے ہو. تو انسان اپنا جائزہ لے کہ یہ کیا وعدہ خلافی میں کر رہا ہے. اور امانت میں خیانت, جو جس چیز کو آپ کے پاس امانتاً دیا جائے, آپ کو ٹرسٹ کے طور پہ دیا جائے, آپ اس ٹرسٹ کو استعمال نہ کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس امانت کے بارے میں اتنے پرٹیکولر ہوتے تھے کہ جب ان کو اپنے آفس کا کام کرنا ہوتا, کیونکہ خلیفہ تھے, تو وہ ایک موم بتی جلاتے اور اس کے اندر اپنا جو انہوں نے خط و کتابت کرنی تھی وہ اس میں کرتے. اور جب اپنا کوئی پرسنل جو ہے نا کورسپونڈنس کی بات آتی تو وہ موم بتی بجھا کے اپنی والی موم بتی لگاتے اور اس کے نیچے کام کرتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا پرسنل کام جو ہے وہ میرے آفس کے ایکسپینس میں نہ چلا جائے. یہاں تک امانت کا خیال رکھتے تھے. اور پھر چوتھی چیز جو بیان کی وہ فحش گفتگو ہے, گندی زبان ہے.
تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے سوال پوچھے کہ کیا میں منافق تو نہیں ہوں گا؟ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں میں کون ہوں، کیا میں مومن ہوں یا اللہ معاف کرے کیا میں منافق ہوں؟ لیکن ایک خوشائن بات میں آپ کے سامنے بتا دوں، اس سے پہلے کہ آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں میری یہ باتیں سن کے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن البصری رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ منافقت سے صرف اپنے آپ کو محفوظ ایک منافق ہی سمجھتا ہے، اور منافقت کا ڈر صرف ایک مومن کو ہی ہوتا ہے اپنے بارے میں۔ یعنی اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا اپنے اندر کہ شاید میں کہیں منافقت کی طرف نہیں جا رہا، تو یہ ایک سائن ہے کہ شاید آپ ایمان والے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے اندر تو منافقت ہو نہیں سکتی، میں تو پکا مومن ہوں، تو پھر حسن البصری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی شخص ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جو منافقت نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن لا نبی ابعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حضرت عمر جو ہے یہ جا کر صحابی سے دریافت کرتے ہیں کہ بھئی جو منافقوں کی لسٹ آپ کے پاس آئی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں شامل ہوا؟ پہلے کہتے ہیں مجھے لسٹ دکھا دو، لسٹ میں دکھا سکتا، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز رکھنے والا ہوں، تو چلو یہ بتا دو کم از کم میرا نام تو نہیں ہے لسٹ میں؟ انہوں نے نہیں، آپ کر دیں۔ یعنی امیر المومنین جو جا کر یعنی خلیفہ وقت بنتے ہیں وہ جا کے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کو اپنے اندر یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ ایک گڈ سائن ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ابھی آپ کے اندر ایمان ہے، تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو ایک تو منافقت وہ ہوتی ہے جو کہ ظاہری کچھ صفات سے نظر آ جاتی ہے، ایک اور منافقت ہوتی ہے جو آئیڈیالوجیکل ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجیکل منافقت وہ ہوتی ہے جہاں پہ بندہ نظریاتی طور پر منافق ہوتا ہے، یعنی کچھ پارٹ کو مانتا ہے کچھ پارٹ کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر اپنا بتاؤں تو جب میں انگلینڈ میں تھا، وہاں سے میں نے بیچلرز کیا، آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا، اس دوران میں کوئی دین پہ نہیں تھا۔ جو لوگ آپ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں آپ کو اسی طرح یہ بات پتا ہوگی، تو اس ٹائم پہ میں دین پہ نہیں تھا، دین پہ میں بعد میں آیا۔ میری بھی ایک ٹرانسفارمیٹیو سٹوری ہے، پوری جرنی ہے کہ کس طرح اس لائف سے اس لائف کی طرف آیا۔ تو اس ٹائم پہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو میرا لائف اسٹائل یہ نہیں تھا جو آج ہے، بلکہ اس سے 180 ڈگریز اپوزٹ لائف اسٹائل تھا میرا۔ ایک بہت، اور میرے وہاں پہ جتنے بھی دوست تھے وہ سارے نان مسلم تھے، میرا کوئی پاکستانی دوست نہیں تھا، کوئی میرا مسلمان دوست نہیں تھا، اور میرا جو بیسٹ فرینڈ تھا وہ پورچوگیز لڑکا تھا۔ اتنا بیسٹ فرینڈ تھا کہ ہماری شکلیں بھی ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا دوستیاں اتنی پکی ہوتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ سگے بھائی ہیں۔ اور یقین کریں ہم جہاں پہ بھی جاتے تو کسی ایسی پارٹی پہ اس طرح سے، تو میرے پاس لوگ آ کے پورچوگیز بولنا شروع کرتے، تو میں نے کہتا بھائی آپ مجھ سے پورچوگیز کیوں بول رہے ہو؟ کہ تم اس کے بھائی نہیں؟ میں کہتا نہیں میرا بھائی نہیں ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، جگہ بڑی ہے، لیکن ہم لوگ ڈفرنٹ دنیاؤں سے آئے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ اس طرح کے جو ڈیپ سوال ہے یہ سوچتا ہے۔ جو میں نے کچھ سوال آپ کے سامنے آج ریز کیے ہیں، کیا اس طرح کے سوال کے جن کو ایگزسٹینشل کوسچنز کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، بلا کی جانا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کہاں جا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ پھر وہ جو فلسفیکل سوال ہوتے ہیں، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ سوال نا ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، خاص طور پہ یہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے آس پاس آتے ہیں، اسپیشلی اگر اگلے دن آپ کا پیپر ہو پھر تو بہت ہی روز آتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے معاملہ تھا کہ اگلے دن ہمارا پیپر تھا، میں اور میرا یہ پورچوگیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو رات کو 2 بجے فیزر نام تھا اس کا، اس کو سوال پوچھ رہا ہے، تو مجھے کہتے ہیں زیاد ٹیل می سم تھنگ، یو آر اے مسلم رائٹ؟ میں نے کہا یس فیزر، آئی مین یہ آؤٹ آف نو ویئر کون سا سوال ہے؟ اگلے دن پیپر ہے ڈیٹا بیسز کا، تو سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یو آر مسلم رائٹ؟ میں نے کہا یس آف کورس آئی ایم مسلم۔ کہتے ہیں بٹ دی تھنگ از، کیونکہ وہ خود کرسچن تھا لیکن اتنا پریکٹسنگ کرسچن نہیں تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ یو سی آئی ہیو اسٹڈیڈ سم تھنگ اباؤٹ اسلام۔ ہم لوگ جب کلاس 7th 8th میں تھے تو ہمیں کچھ ڈفرنٹ ادیان کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا تھوڑا سا، تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہ کام ہے جو مسلمان نہیں کرتے کہ ان کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو بڑی حیران کن بات ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، اور جو نہیں کرنے والے ہیں وہ تو بڑے آسان طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تو مجھے بتا، یا تو مائی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام از رانگ اور یور انڈرسٹینڈنگ آف اسلام از رانگ۔ اب رات کے 2 بجے کشمکش میں ڈال دیں گے، تو میں نے کہا سیدھے یار میں سر نہیں کھا صبح پیپر ہے یار کام کر، تو میں نے اس کو ٹال دیا۔ لیکن آپ یقین کریں یہ سوال اس میں نا اس نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی،
کیونکہ سیزن نے مجھے میرا منافقانہ چہرہ جو ہے نا دکھانا شروع کر دیا کہ تم کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو. کہتے تم یہ ہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے رسول کو مانتے ہو, تو تمہیں ڈینائی نہیں کرتا تھا کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا, ڈینائی میں نہیں کرتا تھا, لیکن بس کوئی ہوتا ہے انسان بناؤ میں جاتا ہے پھر وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکال لیتا ہے. ایک اور دفعہ کیا ہوا, اسی 2 مہینے گزرنے کے بعد میرا ایک اور دوست تھا, ہی واز فرینچ, سیباسٹین اس کا نام تھا, اور وہ ایتھیسٹ تھا, اور وہ بڑا پکا ایتھیسٹ تھا. تو وہی ایک دن کیا ہوا, ہمارا پیپر ہمارے ساتھ تھے, تو جی وہی رات کو 2-2:30 بجے سیباسٹین صاحب کو بھی سوال سوچ رہے ہیں, فلسفہ آ رہا ہے جس کو رات کو. تو مجھے کہتا ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر, ہمارا صبح پیپر ہے کمپیوٹر سائنس ہم پڑھتے ہیں, آؤٹ آف نو ویئر رات کو مجھ سے پوچھتا ہے do you believe in heaven and hell? اب میں پریشان ہوں, کل پیپر ہے, کون سا سوال ہے؟ میں نے کہا yes, in fact I do. کہتا ہے where do you think you will end up? میں نے کہا if you ask me honestly, I think I will end up in heaven. کہتا ہے what about me? میں نے کہا Sebastian, you will surely go to hell. تو کہتے ہیں یہ مجھے سمجھا یہ کیسے کس طرح ہو رہا ہے کہ تو کہتا ہے look, I know a bit about your religion. I know that you are not supposed to do certain things and they are haram in your religion. They are not permissible. But you are doing them way more than we are doing them. ہم تو صرف پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں, اسٹارٹ تو نہیں کی ہوتی. تو بھائی جان یہ کون سی ڈیل ہے جس کی وجہ سے تو سارے کام کر کے بھی تو جنت میں جا رہا ہے اور ہم اس کی جنت میں جا رہے ہیں. ہمیں بھی بتانا نا کون سا کاغذ ہے کہ ہم بھی اس کا آ رہے ہیں. مجھے پلیز ایسا نہیں کہا, پلیز mind your own business and don't judge me, okay? Stop judging me. یہ بڑا اچھا ایک ٹاپ آؤٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ہر چیز سے فرار کرنے کا ہوتا ہے stop judging me. تو میں نے stop judging me, let's just do our paper and جو نا مطلب get done over. لیکن آپ یقین کرو کہ پھر وہ دوسرا سوال تھا جس نے میری بات نہیں اڑانا چاہتا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو اسلام کی طرف کون لایا, سب سے پہلے گورے لے کے آئے. گوروں نے سوال پوچھ کے نا میرے سامنے مجھے آئینہ دکھایا کہ تم کچھ کہتے ہو کرتے کچھ ہو. اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کے اندر ایک کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے, کہہ کچھ اور ہے کر کچھ اور ہے, زیادہ دیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے, آپ پاگل ہو جائیں گے, آپ کے اندر اینگزائٹی ڈیولپ ہو جائے گی, یو اسٹارٹ ہیونگ پینک اٹیکس اینڈ یو ول ناٹ ایون نو وائی یو گیٹنگ اینگزائٹی, وائی یو گیٹنگ پینک اٹیکس, بیکاز آپ کے اندر ایک کانفلکٹ کریٹ ہوا ہے. دیر از اے کانفلکٹ ان یور ہارٹ, آپ کے دل میں ایک کانفلکٹ لگا ہوا ہے, بلیف کچھ اور ہے, ایکشن کچھ اور ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اینڈ بیکاز آف دس دیر از اے پرابلم. دنیا بھر میں آپ دیکھیں پیپل آر گوئنگ تھرو ڈپریشن اینڈ آل آف دیز تھنگز. اس کی روٹ وجہ میں آپ کو بتاؤں, ویسے تو بہت سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, بٹ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا, یو ڈونٹ ایون نو ہو یو آر. اور میں آپ کو بتاؤں دس پرابلم ول ریمین اے پرابلم until and unless you actually sit and solve it. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امیجن کریں کہ ابھی تو آپ یہاں سارے بیٹھے ہیں نا, امیجن کریں اچانک سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. بے ہوش ہو کے جب اگلی دفعہ آپ نے آنکھ کھولی تو آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہو, وہ ٹرین جو ہے وہ 100 کلومیٹر پہ ٹریول کر رہی ہے, اچانک سے آپ اٹھے آتے ہو کہ یہاں پہ کیسے آ گئے. پیچھے سے باہر دیکھا, سینری جو ہے وہ انفیملیئر ہے, یو ڈونٹ نو ویئر دس از, مے بی یہ پاکستان بھی نہیں ہے. اب آپ تھوڑا پینک کر رہے ہو کہ بھائی ابھی تو میں ہال میں بیٹھا ہوا تھا, ایک لیکچر ہو رہا تھا, ایونٹ چل رہا تھا, اچانک سے جوش کیسے ہو گیا, اور یہاں میں کدھر آ گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, میں کہاں سے آیا, کہ یعنی وہ سوال آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں. اتنی دیر میں ایک بیٹر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جی آپ کے لیے چاکلیٹ آئس کریم ہے. اب چاکلیٹ آئس کریم اتفاق سے آپ کو بڑی پسند تھی, آپ نے کہا ہاں جی بسم اللہ, آپ نے کھانا شروع کیا, 5 منٹ میں آئس کریم ختم ہو گئی. مجھے بتائیں آپ کی جو انزائٹی تھی یا وہ جو بے چینی اور بیکاری تھی وہ ختم ہو گئی اس کے ساتھ؟ کیا ختم ہو گئی؟ ختم تو نہیں ہوئی. ہاں آئس کریم کھاتے میں مزہ بڑا آ رہا تھا, لیکن وہ بے چینی اور بیکاری ادھر ہی ہے, کیونکہ ابھی تک آپ کو نہیں پتا ہاؤ آن ارتھ ڈڈ آئی گیٹ آن دس ٹرین, ویئر از دس ٹرین گوئنگ, وچ کانٹیننٹ ایم آئی آن, مجھے کون ریسیو کرے گا, میں کیا کڈنیپ ہوں, کچھ نہیں پتا کیا ہو. تو انزائٹی پھر سے کک ان کر رہی ہے. اتنی دیر میں وہ ویٹر دوبارہ واپس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جی برانڈ نیو آئی فون 15 پرو میکس ہم آپ کو تحفتاً دے رہے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے لکی کسٹمر ہیں اور آپ کو ہم یہ گفٹ دے رہے ہیں. ہم کو میرے لیے آئی فون 15 جی آپ کے لیے, آپ نے وہ لیا, اس کو ان باکس کیا, اب اس کو آپ کھول رہے ہیں, اس کو چیک کر رہے ہیں, 10 منٹ تک تو آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہے, پھر آپ کو ایک دم سے احساس ہوا کہ ہینگ آن سیکنڈ, ٹھیک ہے یہ فون بڑا اچھا ہے, لیکن ابھی تک مجھے سوال کو جواب نہیں پتا. اتنی دیر میں وہ ویٹر پورا ایک مینیو لے کے آتا ہے جو ابھی آپ کو چیزیں دے گا, مختلف چیزیں دے گا, فار یور انٹرٹینمنٹ, فار یور امیوزمنٹ, فار یور پلیجر. لیکن آپ یقین کریں جیسے وہ مینیو لے کے آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ مجھے بھی بہت ساری چیزیں اور بھی گفٹ کرے گا, آپ اس کو روک دو کہ ایک سیکنڈ رک جاؤ, ویٹ اے منٹ,
Can you please, bhaijan, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں میں یہاں کیسے آیا؟ Can you please tell me, stop giving me these things. Can you tell me میں یہاں کیسے آیا؟ میں کہاں ہوں، میں کس پلانٹ پہ ہوں، میں کس ملک میں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کون نصیب کرے گا؟ Can you please answer this question for me? تو وہ ویٹر اپولوجائز کرتا ہے کہ سر یا میڈم